أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البشير النذير السراج منير الطهر الطاهر الدر الفاخر الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا صلی وسلم على صاحب دعوة النبوية الصولة الحیدریہ العصمة الفاطمیہ الحلم الحسنیہ الشجاعة الحسینیہ العبادة السجادیہ الماسر الباقریہ الآثار الجعفریہ العلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ الجود التقویہ النقاوة النقویہ الہیبة العسکریہ الغائبة الہیہ ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے جسے خطاب فرمانے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ شب کی مجلس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارا موضوع ان مجالس خمسہ کا دنیا کی ہر مقدس کتاب میں پیغمبر اسلام کی نبوت اور مولائے کائنات کی امامت اور ان کی نصرت کے تذکرے. دنیا کی کوئی ایسی مقدس کتاب نہیں ہے جس میں ذات ختمی مرتبت اور مولائے کائنات کا ذکر نہ کیا گیا ہو. عزیزان محترم، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے ہر رہبر نے، ہر رہنما نے، ہر مذہبی پیشوا نے نہ صرف ان کا ذکر کیا بلکہ وقت مصیبت
وقت مشکل کسی کو نہیں پکارا سوائے ان ذوات مقدسہ کے۔ کل کی مجلس میں نے مختصراً یہ روشنی ڈالی کہ اہل انجیل بھی مقر ہیں کہ ایلیا کے معنی علی کے ہیں۔ اہل سنسکرت بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سنسکرت میں جو لفظ ایلیا کا آیا ہے اس کے معنی یا علی کے ہیں یا علی کے ہیں۔ اور گزشتہ شب کی مجلس میں نے ہندوؤں کی پراچین پوتر پستکوں سے مہاتما بدھ کا خواب اور مہاتما بدھ کا یوگ بیان کیا تھا کہ مہاتما بدھ نے خواب میں کسے دیکھا اور اس نے اپنے کیا کیا صفات بتائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مہاتما بدھ نے خواب میں دیکھا